اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میمونہ کی ڈائری یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین، کچھ عرصے سے پاکستان کیا بلکہ دنیا کے ہر خطے میں ایک بحث چل رہی ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہے۔ ہر زدِ زبان بحث کا عنوان ہے ڈرامہ ارطغرل غازی۔ کچھ لوگ تو اس کی حمایت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں اس پر تجزیہ اپنی سوچ کے مطابق پیش کروں گی۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت سارے ممالک جو کہ پاکستان دوست یا دشمن، وہ نہیں چاہتے کہ یہ ڈرامہ یا تاریخ پر مبنی کوئی بھی ڈرامہ جس میں بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو راہ راست پر لایا جا سکے وہ نشر کیا جائے۔ اب پاکستان کا ڈرامہ یا فلموں کے حوالے سے بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو پاکستان میں کبھی بھی کوئی چیز رک نہیں سکی۔ ہمارے ہاں عرب ڈراماز بھی آتے رہے ہیں، ہمارے ہاں انڈین فلمیں بھی چلتی رہی ہیں، ہمارے ہاں انگلش موویز بھی چلتی رہی ہیں۔ حتیٰ کہ جو صلیبی جنگوں پر جو انگلش موویز بنی ہیں وہ پاکستان میں نہ صرف ایک لمبے عرصے تک چلی بلکہ ابھی تک وہ دستیاب ہیں اور لوگ ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں کوئی چیز اس طرح بین نہیں ہوئی جس طرح کی دنیا توقع کرتی رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایرانی کچھ پروڈکشنز کو پاکستان میں دکھانے کی کوشش کی گئی، مگر کچھ ہی دنوں بعد اس کو روک دیا گیا کیونکہ کچھ ممالک جو ایران کو پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے ایرانی مواد نشر نہیں ہونے دیا۔ مگر انڈیا کے حوالے سے کبھی کسی نے منع نہیں کیا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا کلچر، ان کی چیزیں پاکستان میں جانی چاہیے، جہاں گھر سے آتے ہوئے پوجا دکھائی جاتی ہے، جہاں گھر سے باہر جاتے ہوئے پوجا دکھائی جاتی ہے، جہاں شادی پہ پوجا دکھائی جاتی ہے، جہاں دل ٹوٹنے پہ پوجا دکھائی جاتی ہے۔ ہالی ووڈ کے حوالے سے کبھی کسی نے منع نہیں کیا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا کلچر، ان کا مذہب، ان کے عقائد پاکستان میں آنے چاہیے۔ مجھے یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے وہ سنہری الفاظ یاد آ رہے ہیں جو کہ تاریخ میں آج بھی موجود ہیں کہ مجھے ڈر لگنے لگا ہے مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور الاکار رہیں گے۔ وہ اس پر خوش رہیں گے کہ چلو ہم زندہ تو ہیں مگر وہ ایک قوم کی حیثیت سے مر چکے ہوں گے، کیونکہ اسلام دشمن عناصر میڈیا فحاشی پر مبنی ڈراماز اور فلموں کے ذریعے مسلم امہ کو بے راہ روی کا شکار کر رہے ہیں، جس کی اصل وجہ حقیقت سے دوری ہے۔ مندرجہ دور کے تقاضے ہمیں دیر سے سمجھ آتے ہیں، بطور مسلمان ہم ہر جگہ دیر سے پہنچتے ہیں۔ لیکن جب ڈرامہ ارطغرل غازی پاکستان میں آیا بہت سے ممالک کو پریشانی ہوئی۔ دراصل اس کی حقیقت 5th جنریشن وار ہے۔ یہ جو 5th جنریشن وار ہے اس کا تذکرہ سب سے زیادہ ISPR نے کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ایک سچویشن ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں، ہمیں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا، اس میں ہر پاکستانی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ 70 کی دہائی میں یہ کام سب سے پہلے شروع کیا گوروں نے ہالی ووڈ کے ذریعے۔ انہوں نے صلیبی جنگوں پر فلمیں بنانا شروع کی۔ یہودیوں نے بھی یہ کام شروع کیا، انہوں نے بھی بہت ساری فلمیں بنائیں اور ان فلموں کو بہت سارے ایوارڈ بھی دلوائے گئے۔ ان فلموں میں بہت ساری عجیب عجیب من گھڑت چیزیں شامل کر دیں، پھر وہ فلمیں اور ڈرامے مسلمانوں تک پہنچائے۔ ہمارے ذہنوں پر یہ مہر لگانے کی کوشش کی گئی کہ گوری چمڑی والے انگریز ہیں یا عیسائی ہیں یا جو بھی ان کے صلیبی جنگیں لڑنے والے فوجی ہیں، وہ دنیا کے سب سے اچھے اور بہادر فائٹرز ہیں۔ شروع سے لے کے اب تک اسی موضوع پر لمبے عرصے تک فلمیں بنتی رہی ہیں۔ 90 کی دہائی کے بعد ایرانیوں نے فلمیں بنانی شروع کیں۔ وہ فلمیں انہوں نے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائیں۔ پھر عراق کے اندر یہ کام ہوتا رہا، پھر مصر کے اندر بہت ساری فلمیں بنی۔ مسلمانوں کی تاریخ پر عمر سیریز ان کے بہت مقبول ہے، دی میسیج مووی بہت مقبول ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری فلمیں جو مختلف انبیاء کرام پر، مختلف صحابہ کرام پر اور اسلام پر، اسلام کی فتوحات پر کہ کس طرح اسلام کس طریقے سے پھیلا۔ مگر ان سب موویز کی پروموشن نہیں ہونے دی گئی، کچھ سوشل چینل اور میڈیا سے ان فلموں کو ڈیلیٹ بھی کر دیا گیا۔ تو یہ واقعی میں ایک پروپیگنڈا وار ہے۔ یہ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اپنے اپنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں لڑنے کے لیے اور مسلمز کو دباؤ میں رکھنے کے لیے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کتابیں ہوتی تھیں، شاعری ہوتی تھی، واقعات ہوتے تھے، داستان گو لوگ ہوتے تھے جو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، جس کی وجہ سے فوجیں اور لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد فلموں کا دور آ گیا، اس کے بعد نیٹ سوشل سیریز کا دور آ گیا۔ آج کل ارطغرل غازی ترکی کی طرف سے نقطہ بحث بنا ہوا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ترک کی ہسٹری کی طرف۔ ترک کی بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ یورپ جیسا ملک بن جائے، یورپ کے ہر اوپینین میں شامل ہو جانا،
یورپین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی طرح کا دکھنا، ان کی طرح کا کام کرنا، اسی بنا پر ترکی کو منی یورپ بھی کہا جاتا رہا ہے۔ لیکن 2000 کے بعد گزشتہ 20 سالوں میں ترکی میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ وہاں پر موجود اسلام پسند اور دین پسند لوگوں نے ان کی سیاست پر اور ان کی جڑوں کے اندر اپنی جگہ بنا لی ہے۔ طیب اردگان ان کی ایک مثال ہیں۔ ترک قوم میں گزشتہ چند برسوں میں یہ رجحان آیا ہے کہ ڈراماز اور فلمیں زیادہ تر چلتی ہی وہ ہیں جو اسلامی تاریخ پر، مسلمانوں کی طاقت کے اوپر، مسلمانوں کی جنگوں کے اوپر، تاریخ کے اوپر ڈرامہ بنا کر ترکی چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان وہ دیکھیں جو اس راستے پر چلیں جس پر چلتے چلتے وہ بھٹک گئے تھے۔ جن میں کچھ اہم ڈراماز ہیں جو بہت زیادہ پسند کیے گئے۔ ان میں عبدالحمید نامی ڈرامہ اور تغر الغازی ڈرامہ جو کہ بہت شاندار ڈرامہ ہے، کورلس عثمان عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والے اور تغر الغازی کے ایک بیٹے تھے، ان پر ڈرامہ بنایا۔ قسم سلطان ایک لیڈر تھیں، ان پر ڈرامہ بنایا۔ اس کے علاوہ 10-12 اس طرح کے ڈرامے اوپر نیچے بنا دیے گئے۔ پاکستان کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک میں اور تغر الغازی ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ غیر مسلم چاہتے ہیں کہ مسلمان یہ ڈرامہ نہ دیکھیں۔ اب مسلمانوں میں بھی ڈیوائیڈ ہیں، جیسا کہ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ مسلمان یہ ڈرامہ دیکھیں، سب کا رجحان ترک کی طرف ہے۔ اس میں جو نقطہ خاص ہے وہ یہ ہے کہ ترک مسلمانوں کو لیڈ کرتے رہے ہیں 600 سال تک، اور عرب تب سے لے کے اب تک مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح کے خانہ کعبہ، روضہ رسول اور مسجد نبوی ان کے پاس ہیں، وہ ان کی میزبانی کرتے ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ ترکوں کو جب اتنی عزت ملے گی تو ان کی عزت میں کمی ہو جائے گی۔ مگر سب سے خاص بات یہ ڈرامہ بنانے والے اور اس ڈرامہ میں کام کرنے والے جتنے مقبول عربوں میں ہیں، آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب اس ڈرامہ کی کاسٹ جب عربوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس ڈرامہ میں جو تاریخ پیش کی گئی، اس سے خائف ہیں کہ لوگ یہ سب جاننا کیوں شروع ہو گئے ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ یہ جانیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ مسلمان میڈیا کے اوپر ایسی چیزیں دیکھیں جس سے ان کی نسل تباہ و برباد ہو جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان سوشل میڈیا پر صرف وہ دیکھیں جو ہم دکھانا چاہتے ہیں، ہماری صلیبی جنگوں کو دیکھیں، ہماری طاقت کو تسلیم کریں، ہمارے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کو مانیں۔ یہ تو مسلمان اگر اس طرف چل پڑے یا اپنی ہسٹری کے بارے میں جاننا شروع کر دیا تو یہ مستقبل کے بارے میں بھی اپنی سوچ بنانا شروع کر دیں گے، اور ان کے اندر اتفاق رائے پیدا ہو گیا تو یہ پھر سے ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر ابھر سکتے ہیں۔ جبکہ مسلمز کی سوچ کو متنفر کرنے کے لیے انڈیا نے بھی یہی کیا۔ انڈیا نے اشوکا پر فلم بنائی، اس کے علاوہ پدماوت میں علاؤ الدین خلجی کو دیوانہ دکھایا گیا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری فلمیں ہیں جو ابھی پائپ لائن میں ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے منجو ڈھارو پر فلم بنائی، وہ بار بار ہر فلم ہر ڈرامہ میں اپنے مذہب کو، عقیدے کو، اپنی بت پرستی کو بار بار پروموٹ کر رہے ہیں پچھلی 4 دہائیوں سے، اور وہ فلمیں پاکستان میں آتی ہیں اور ہمارے بچے اور بڑے سب ان کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بھجن کچھ لوگوں کو زبانی یاد ہو چکے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ ہر کوئی اپنا کلچر، اپنا پروپیگنڈا دوسرے ملکوں میں پہنچانا چاہتا ہے۔ اب ملک فلمیں بنا کر دوسرے ملک کی ساخت اور تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلمیں اور ڈراماز نئے دور کے ہتھیار ہیں۔ ارطغرل الغازی میں نوجوان نسل کو میسج دیا گیا ہے کہ انصاف قائم کرنے میں زور دیں، بے کسوں کا سہارا بنیں، ظالم کی بجائے مظلوم کا ساتھ دیں اور ظلم کے خلاف لڑیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس میں کامل یقین رکھیں اور ہمت نہ ہاریں۔ کامیابی ہماری نہیں ہوتی، کیونکہ کامیابی کا اصل مالک تو اللہ ہے۔ ریاست اللہ پر پختہ یقین اور انصاف سے قائم ہوتی ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں فلم ریمبو کی۔ اس فلم کا ہیرو افغانستان میں آتا ہے، یہاں آ کر وہ لڑائی کرتا ہے رشین فورسز کے ساتھ۔ اس فلم میں انہوں نے طالبان کو ہیرو دکھایا ہے، طالبان اس کی مدد کرتے ہیں اور ریمبو طالبان کا دوست ہے، وہ سبھی مل کر دشمن کو شکست دیتے ہیں۔ ریمبو کا ٹرینر ریمبو کو چھڑا کر لے جاتا ہے طالبان کی مدد سے۔ اس فلم میں طالبان کو ہیرو دکھایا گیا ہے اور پھر چند سالوں بعد وہی طالبان ولن بن گئے۔ ان پر بے شمار فلمیں ان طالبان کے خلاف بن رہی ہیں۔ در حقیقت وہ لوگ فلموں کے ذریعے اپنا پروپیگنڈا لے کر آتے ہیں اور فلموں کے ذریعے اس پروپیگنڈے کو مسلمان قوم میں انجیکٹ کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گی کہ آپ سب اپنے اپنے طور پر مسلم ہسٹری کو پڑھیں اور دیکھیں، چاہے وہ آپ کو جہاں جہاں سے بھی میسر ہو، اور پھر اس تاریخی مواد سے
آپ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں کیونکہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی سوچ اور اس فتنہ نما پروپیگنڈے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔